لکھا کہ بھائی جان میں آپ سے صلح کے لیے آ رہا تھا, مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. تو آپ کہتے کہ بھائی جان میری آرزو ہے کہ جنت میں میرا بڑا بھائی پہلے جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ناراض ہوں اور آئیے اور میرے ساتھ صلح فرما لیجئے. دل بڑا کرو یار, یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں, زندگی مہلت نہیں دے گی بھائی. یہ جب سانسیں ٹوٹ جائیں پھر رونے سے کچھ نہیں ملے گا. اور یار آپ کے سامنے ہے, دوست سے وعدہ کر کے جاتا ہے 1 گھنٹے بعد ملتے ہیں, اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے. کانوں کا دھوکا لگا, ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا تھا. اگر یوں ہی مر کے دنیا سے چلے گئے تو کیا رب کو منہ دکھائیں گے؟ وعدہ کرو کہ اگر کسی کا دل توڑا ہے تو اس سے معذرت کریں گے. دوسری چیز, معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے ہاں پہنچے تو 50 نمازیں ملی. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عرض کی کہ کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں. تو انہوں نے کہا میری امت پہ 2 فرض تھی, وہ 2 ہی نہیں پڑھتی تھی, یہ 50 نہیں پڑھیں گے, مجھے امتوں کا تجربہ ہے. جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے. 9 دفعہ ایسا ہوا, 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 1 دفعہ اور جائیے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اللہ سے حیا آتا ہے. اور امتی نے بڑی ڈٹائی سے اور ہنس کے کہا, حالانکہ ندامت سے آنکھیں جھک جانی چاہیے تھی, ہم نے کہا کہ 1 چکر اور لگتا تو ہماری جان ہی چھوٹ جاتی. حضور فرماتے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور امت کو تحفہ دیا, امت کا اپنے ساتھ محبت کا رشتہ بڑھانے کے لیے. اور امتی نے کیا کہا؟ میرے کپڑے ہی نہیں پاک. کپڑوں کی کہانی نہیں, اور دوست شراب کی دعوت دے تو وہاں نئے کپڑے پہن کے جو چلے جاندے ہو, اور رب بلائے تو وہاں کپڑے نہیں ہمارے پاس. کپڑوں کی کہانی نہیں جوانوں, من گندے ہو گئے. یہاں روشنی نہیں, اگر یہاں روشنی ہوتی تو پیوند لگے کپڑے اللہ کے حضور جھکا دیتے. 5 وقت کی نماز فرض ہے بھائی. حقوق اللہ میں سب سے پہلا ہم سے نماز کا ثواب ہوگا. ان پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں نہ ہوگا تو رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. اقبال اندلس گئے تو کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے, اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تبعی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج اللہ کے گھر ویران ہو گئے, اجڑے ہوئے ہیں یار, چونک چبارے پھٹے آباد ہیں, برے دوستوں کی صحبت اور ان کی مجالس جو ہے وہ آباد ہے, لیکن اللہ کے گھر ویران ہو گئے. اللہ کے حضور جھکنا سیکھو جوانوں, ورنہ بروز قیامت اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا چلو ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی, آج ہی سجدہ کر لوں, لیکن دوستو اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا, کمرے یوں اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ. اور آپ جانتے ہو یہ قارون حامان کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو نماز کا ٹائم تھا, صفوں میں کھڑے تھے, تو ایک ذات کا مصلی تھا, اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کیا گیا. وہ کہتا تیرے ساتھ میری نماز بھی نہیں ہوتی. ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں, جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہونا کہ یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ بھائی جان وقت ہے آپ کے پاس, 5 وقت کی نماز, سجدے لے کے جاؤ یار. 33% تو نمبر لینے چاہیے نا, رب کو منہ دکھانے کے تو قابل ہو جاؤ. اور دنیا چاری دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. جو فرض کفایہ وہاں پورا جو نا وہ پنڈی اکٹھا ہو جائے گا. جنازے کے موقع پر آپ دیکھ تو لوگ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ ثواب پچھلی صفوں میں زیادہ ہوتا ہے. پہلی صفوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ اہل خانہ کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. وہاں منہ دکھانے گئے, ختم کے ایک اعلان پر پورا اڈیالہ روڈ یہ پنڈی اکٹھا ہو جائے گا. آنا چاہیے بھائی, مسنون ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غم کی شدت کم ہوتی جب غم بانٹنے والے ہوں. جب غم بانٹنے والے نہ ہو تو غم تکلیف دیتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک اعلان پر پورا شہر اکٹھا ہوا اور اللہ 5 وقت بلاتا رہا. نماز فرض عین ہے, وہاں کسی کو پرواہ بھی نہ ہوئی. اور دنیا میں منہ دکھایا, رب کو منہ نہیں دکھانا. اگر رب کو منہ دکھانا ہے تو اس کے حضور یہ پیشانی جھکانا ہوگی. جس قدر سجدوں کی سوغات آپ کے پاس ہوگی, اللہ کے سامنے عزت سرخروئی نصیب ہوگی. اگر ہمارے دامن میں اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا.
آج کی اس بزم میں یہ عزم کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. رب سے وعدہ کرنا ہے بھائی میرے ساتھ نہیں, آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یقین جانو جو مزہ اللہ کے حضور جھکنے میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ جھکنا سیکھ لو, آپ ساری زندگی کسی کے آگے نہیں جھکو گے. ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے, سارے زمانے کے آگے جھک جاتے ہیں. اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرو. ایک بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. کریم آقا کی خدمت میں خاتون آئی اس حال میں کہ آنکھیں برس رہی تھی اور عرض کرتی آقا مجھے پاک کیجیے. بہت بڑی مجرمہ تھی, اس کا خامن دیار غیر چلا گیا اور اس دورانیہ نفس پہ قابو نہ رکھ سکی, زنا ہو گیا, بچہ ہوا. مارے شرم کے اس کو قتل کر کے سرکے کے مرتبان میں پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی. حضور سے یہ 3 گناہوں کا اعتراف کیا اور کہتی آقا پاک کیجیے. فرمایا تو نے زنا کا ارتکاب کیا, تجھے رجم کیا جائے گا. تو نے ایک انسان کو قتل کیا, تجھے قتل کیا جائے گا. تو نے گندا سرکہ بیچا, وہ گناہ کبیرہ ہے, اس کی اللہ سے معافی مانگ. 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے رسول فرماتے ہیں تو جس طرح میری خدمت میں حاضر ہوئی روتی ہوئی, فرمایا میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو, اور آج دیکھ لے ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے. جوانوں کام چھوڑ کے رب کو سجدہ کیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. وآخر اجازت مجھے رخصت دے دیں, جاری.